فرمایا قرآن پاک کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے آیات قرآنیوں کو سنا تو مچل گئے اور ان کی زبان سے دعائیہ کلمات ادا ہونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کی ان دعاؤں کو نقل فرمایا، طوبی لأمۃ ینزل ھذا علیہا، خوشخبری ہو، بشارت ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو اس قوم کے لیے، اس طبقے کے لیے، اس امت کے لیے جس کی ہدایت کے واسطے اس کلام الہی کو نازل کیا جائے۔ دوسری دعا دی وطوبی لأجواف تحمل ھذا، خوشخبری و بشارت ہو ان سینوں کے لیے جو اللہ کے کلام کی ان آیات کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والے ہوں گے۔ وطوبی لألسنۃ تتکلم بها، اور خوشخبری اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو کلام الہی کی ان آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ جن مبارک اور پاکیزہ زبانوں سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو، حقیقت میں وہ زبانیں بوسہ دیے جانے کے لائق ہیں، چومنے کے لائق ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہماری ان گنہگار زبانوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں۔ یہ تو میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو تلاوت کلام الہی کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، ورنہ اللہ کے کلام کی عظمت اور باری تعالیٰ کے کلام کا وزن ایسا ہے کہ خود قرآن میں فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق کے اوپر اتارتے تو قرآن کی عظمت سے، قرآن کے وزن سے، قرآن کے بوجھ سے اور خشیت الہی سے پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ جس کلام کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اس کلام کو اگر ہم اور آپ تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کلام کے حافظ بن رہے ہیں اور اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ کا فیض ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے اور کلام الہی کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے۔ کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں ہم عظمت و احترام کے جذبات کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے نہ ہوں۔ باری تعالی ہمارے گھروں کو نور قرآنی سے منور فرمائے اور تلاوت کلام اللہ کا عادی بن کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کا جامع تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے احوال بھی ملیں گے، تمہارے بعد جو حالات دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور تمہارے درمیان جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی فیصلہ کن باتیں ہوں گی۔ یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے۔ اس کے بعد بڑے جلال میں آ کر نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ ہر مسلمان کو نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سرکش قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، اس کی طاقت کو ملیامیٹ کر دیں گے۔
اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور راستے سے ہدایت و کامیابی کا متلاشی بنے گا تو ہدایت تو اس کو مل نہیں پائے گی، گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ فیصلہ کر دیا پیغمبر علیہ السلام نے کہ عزت چاہیے، نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، شرافت چاہیے تو قرآن سے جڑ کر ملے گی۔ قرآن سے دور ہو کر نہ عزت مل سکتی ہے نہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو عظمت و رفعت کے آسمان پر چمکتا سورج بنایا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ قرآن کی برکت سے اس کو بھی عظمت و رفعت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ ہم اگر عزت و کامیابی چاہتے ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو میرے بھائیوں ہمیں قرآن پاک سے جڑ کر زندگی گزارنی ہوگی، تلاوت کے عادی بھی بنیں اور قرآنی تقاضوں پر عمل بھی اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ پیغمبر علیہ